ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور ایک ساتھ رہتے تھے۔ سب مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیتے تھے۔ لیکن ان میں خود پسند اور مغرور مور بھی تھا، جس کا نام مرجان تھا۔ مرجان اپنے خوبصورت پروں پر بہت ناز کرتا تھا اور دن رات اپنی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہتا۔ جب بھی وہ اپنے پروں کو پھیلاتا تو سب جانور حیران رہ جاتے تھے، مگر اس کی خود پسندی کے باعث اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ مرجان ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا اور اپنے پر پھیلا کر ناچتے ہوئے ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک روز بی بطخ جب اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا چن کر گھر لوٹ رہی تھی، تبھی اچانک مرجان نہ جانے کہاں سے ان کے سامنے آ گیا۔ بی بطخ تم اتنی کالی کیوں ہو؟ ہمیشہ کی طرح مرجان نے بی بطخ کی رنگت کا مذاق اڑایا اور اپنے پر پھیلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رنگ گورا ہو یا سفید کیا فرق پڑتا ہے مرجان، دل اچھا ہونا چاہیے۔ بی بطخ کے سمجھانے پر مرجان نے ایک زوردار کہکا لگا کر بی بطخ کا مذاق اڑایا۔ اکثر بدصورت لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، اپنے خوبصورت پروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بطخ اس کی بات کا جواب دیے بنا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دوسری بطخوں کے سامنے اس کے رنگ کا مذاق اڑا کر ویسے ہی اس کو اور اس کے بچوں کو اکیلا کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بی بطخ کا تعلق ان کے جنگل سے نہیں تھا، وہ دور پرے کے کسی جنگل سے زخمی حالت میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئی تھی، اسی لیے اس کا رنگ اس جنگل میں موجود بطخوں جیسا سفید نہیں تھا۔ اس کی گردن سے لے کر پروں تک کا رنگ گہرا سرمئی تھا، جس کی وجہ سے مرجان اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اوپر درخت پر بیٹھے عقل مند الو حکیم نے مرجان کو غصے سے دیکھا۔ او نالائق، کیوں ستاتا ہے اس کو؟ الو حکیم کی بات پر مرجان نے اوپر دیکھا۔ میں نے تو بس بدصورت کو بدصورت کہا۔ حکیم کی بات کو نظر انداز کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ الو حکیم نے بھی سوچ لیا تھا کہ اسے جلد ہی سبق سکھائے گا۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا تہوار منایا جا رہا تھا۔ سب جانور اپنے سب سے بہترین کپڑے پہن کر وہاں آئے تھے۔ مرجان نے بھی اپنے خوبصورت پروں کو اچھی طرح صاف کر کے تیار کیا اور تہوار میں شامل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے۔ جب مرجان تہوار میں پہنچا تو سب جانور اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے، مگر ایک کونے میں ایک عقل مند الو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تہوار کے دوران مختلف مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں خوبصورتی کا مقابلہ بھی شامل تھا۔ مرجان نے خود کو سب سے خوبصورت سمجھتے ہوئے فوراً اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنے پروں کو پھیلا کر سب کے سامنے کیا تو سب جانوروں نے تالیاں بجائیں، لیکن اچانک ہی اس کا پیر ایک رسی میں الجھا اور وہ سب کے سامنے گر پڑا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تبھی بی بطخ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ حکیم الو جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول پڑا، دیکھا مرجان، اصل خوبصورتی یہ ہوتی ہے، ظاہری طور پر خوبصورت ہونے میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ پھر حکیم نے مرجان کو ایک کہانی سنائی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک جنگل میں دو درخت تھے۔ ایک درخت ظاہری طور پر بہت خوبصورت تھا، لیکن اس پر کبھی پھل نہیں لگتے تھے۔ دوسرا درخت بظاہر سادہ تھا، مگر اس کے پھل نہایت مزیدار اور صحت بخش تھے۔ اس جنگل میں موجود جانوروں نے پہلے درخت کو دیکھا جو انہیں بہت خوبصورت لگا، لیکن جلد ہی وہ جان گئے کہ اس درخت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اس درخت کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں، جبکہ دوسرے درخت سے مزیدار پھل حاصل کر کے انہوں نے جانا کہ اصل خوبصورتی دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ مرجان کو حکیم کی بات سمجھ میں آئی۔ اس نے اپنے پروں کی خوبصورتی کو اہمیت دینے کے بجائے دوسروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو احسان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جنگل کے سب سے پسندیدہ جانوروں میں شامل ہو گیا۔ اب اسے صرف اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ مرجان نے سیکھ لیا تھا کہ حقیقی خوبصورتی اندرونی ہوتی ہے، جو دوسروں کی زندگی میں خوشی اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ یوں مرجان نے اپنی خود پسندی کو پیچھے چھوڑ دیا اور جنگل کے سب جانوروں کے دل میں خاص جگہ بنا لی۔